بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی محمد ضمیر۔ محمد ضمیر کے تجزیے تبصرے آپ ان کے یوٹیوب چینل پر تو سنتے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے قریبی ساتھی بڑے دوست ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ میرے اور ان کے خیالات بڑے ملتے ہیں۔ ضمیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دوستی اور محبت اپنی جگہ، لیکن آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات میرے اور میرے آڈینس کے لیے نکالے۔ ضمیر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جو چند نام نہاد سینئر صحافیوں پر تنقید کرتے ہیں، پاکستان کے میڈیا اور مین اسٹریم چینلز پہ تنقید کرتے ہیں، ایک ہمارے پیچھے ایک سولڈ وجہ ہوتی ہے۔ آج یہ رپورٹ آئی دہشت گردی کے حوالے سے، بڑی سنجیدہ رپورٹ تھی، بڑی تباہ کن رپورٹ تھی، اور پاکستان اس پوری رپورٹ کو اپنی فیور میں استعمال کر سکتا تھا۔ یعنی کہ براہ راست جو پاکستان جن تحفظات کا اظہار کرتا رہا، جو پاکستان اپنا نریٹو دنیا کے سامنے رکھتا رہا، آج اس کو انڈورس کر دیا اقوام متحدہ میں نے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے آپریٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی دہشت گردی کا نیا مرکز بھارت بننے جا رہا ہے۔ لیکن 8 بجے کا شو دیکھا، 7 بجے کا شو دیکھا، 10 بجے کا شو دیکھا، کہیں ذکر نہیں، کہیں بلیٹن میں ذکر نہیں، کہیں اس کے اوپر کوئی اسپیشل ٹرانسمیشن نہیں، جبکہ کوئی بھی معمولی سا واقعہ ہو، کسی کو چھینک بھی آ جائے تو اسپیشل ٹرانسمیشن 8 بجے کے شو میں، 9 بجے کے شو بلیٹن میں، 7 بجے کے شو میں۔ تو کیا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے شفقت علی قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ناظرین کو میرا سلام بھی۔ دیکھیں، یہ ہمارے میڈیا کا آپ المیہ چیک کر لیں، اور ایک افسوسناک یہ صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور جب تک قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ کو یہ ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے شفقت علی قریشی صاحب کہ پاکستان سے بھی زیادہ یہ دو خاندانوں کا وفادار زیادہ ہے، جو زرداری خاندان اور شریف خاندان۔ اگر آج کی رپورٹ کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو ایک زبردست قسم کی رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جو بھارت نے اپنی معیشت کو بیڑا غرق کر دیا صرف اسی وجہ سے کہ اس نے اربوں ڈالر اس نے انویسٹمنٹ کیا، اس وجہ سے کہ صرف پاکستان کو تنہا کیا جائے، پاکستان کو دنیا سے الگ کر دیا جائے، اور پاکستان کو دنیا بھر کے سامنے دہشت گرد ملک ڈکلیئر کروایا جائے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے، ہماری اپوزیشن ہے، اور خاص طور پر یہ جو مافیا ہے، وہ عمران خان کی دشمنی میں وہ ایسے جو مواقع ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتی ہیں اور اس کو نظر انداز کر جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو کریڈٹ ہے کہیں نہ کہیں پہ عمران خان صاحب نہ لے جائیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا شفقت علی قریشی صاحب، سیرل المیڈا کو انٹرویو ایک دیا تھا نواز شریف صاحب نے بہاولپور بلا کر، جب ایک جلسے میں وہ گئے تو وہاں پر سیرل المیڈا کو بلایا گیا، پھر انہوں نے ممبئی حملوں کے حوالے سے بیان دیا۔ آپ صرف وہ ایک بیان کو اٹھا کر دیکھیں، اور میڈیا نے، بھارت کے میڈیا نے کس طریقے سے اس بیان پر انہوں نے وہ شور مچایا، چیخا چلایا، کس طریقے سے انہوں نے ایک ٹرانسمیشن کی سیریز کی، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس بیان کو پھر عالمی عدالت انصاف میں کوٹ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج حامد میر صاحب کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ یہ صدارتی نظام آئے گا یا نہیں آئے گا، احسن اقبال کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کب گھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، عمران خان کی حکومت کب گھر جائے گی یا نہیں جائے گی۔ یہ سلیم صافی صاحب کی آپ صبح سے لے کر شام تک آپ ٹویٹ چیک کریں، آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ جی مجھ پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا۔ لیکن یار یہ دیکھیں کہ جب بات آ جاتی ہے پاکستان کی، تو عمران خان صاحب کا جتنا پاکستان ہے، اتنا شفقت علی قریشی پاکستان آپ کا ہے، اتنا میرا ہے، اتنا سلیم صافی کا ہے، سب کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے، آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ جو آج رپورٹ ہے، یہ آپ اس پہ اچھے طریقے سے کھیل سکتے تھے۔ آج آپ کو پرائم ٹائم کے ٹاک شوز ہونے چاہیے تھے، آپ کو دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہے وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ، یہ ہے وہ پاکستان کا بیانیہ، جو پاکستان دنیا بھر کو یہ کہتا تھا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گردی اصل میں بھارت سے ہوتی ہے، افغانستان سے ہوتی ہے، اور ہمیں خواہ اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایف اے ٹی ایف میں حکومت پاکستان اقدامات اٹھا رہی ہے، جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جو ایف اے ٹی ایف کی جانب سے اقدامات ان کو کہا گیا تھا، اس پر جو اقدامات اٹھائے گئے، اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں آپ کو مسلم لیگ نون کا شفقت علی قریشی صاحب وہ دور یاد ہوگا
کہ جب ہم آئے روز یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے تھے, آئے روز ہم یہ خبر سن رہے ہوتے تھے کہ پاکستان آج بلیک لسٹ ہو رہا ہے, پاکستان آج پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی, لیکن اس وقت یہی ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر چلا رہا ہوتا تھا کہ جی ہماری فوج نے یہ کر دیا, فلاں کر دیا, یہ کر دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان میں جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے, آپ بڑے سے بڑا کوئی پاکستان کے لیے کارنامہ کریں وہ نظر انداز ہو جائے گا. جس میڈیا پر 1200 ضمیر ارب روپے کا امدادی, یہ جو ہمارے نام نہاد سینئر صحافی ہیں, میرا اور آپ کا اس بات پر بڑا اختلاف رہتا ہے. میری رائے ہمیشہ سے تو جب دوستوں میں ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ یار جیسے بھی ہیں آپ ان کے نظریے سے, آپ ان کے باتوں سے, آپ ان کے ٹویٹ سے, آپ ان کی سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جتنا ٹائم میڈیا میں ان لوگوں نے دیا ہے یار ان کی سینیارٹی کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے یار, ان کو ہمیں آئیڈیالائز کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اور آپ جب میڈیا میں نہیں تھے ہم باہر بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھ کر آئیڈیالائز کرتے تھے کہ یار میں نے حامد میر بننا ہے, یار میں نے سلیم صافی بننا ہے. لیکن جب ہم اس شعبے میں آئے 6-7 سال آپ نے گزارے, میں نے گزارے, میاں عمر انعام نے گزارے, ہمارے دوست مغیث علی 5-6 سال وہ بھی گزار چکے ہیں. جب ہم خود اس سسٹم کا حصہ بنے, ایک تو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا کرنا, کسی کو کسی پہ الزام لگانا. انڈین میڈیا کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا جس پہ ان کے انٹیلیجنس کے سابق افسران, اعلیٰ افسران, میجر جنرل لیول کے لوگ یہ بات چیت کر رہے تھے, آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہمیں پاکستانی میڈیا میں جو مین سٹریم لوگ ہیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے, وہ انڈیا کے نریٹو کو آگے بڑھائیں گے پاکستان میں بیٹھ کے. اب یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ایک پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے تو سلیم صافی صاحب کی سب سے پہلے ٹویٹ آتی ہے, ذمہ داری ڈالتے ہیں جنرل باجوہ صاحب پہ, پاکستان کی ISI پہ, اگلے دن شو ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ایک بلاس تھا, یہ ایک اتنا بڑا تحفہ اقوام متحدہ کا کہ ہمیں تو اس پہ کھیلنا چاہیے تھا. نہ حامد میر کی ٹویٹ آئی, نہ سلیم صافی کی ٹویٹ آئی, نہ یہ جو نام نہاد ہمارے سہیل وڈائچ صاحب ہیں جو ان سب کے پیر و مرشد ہیں اس سوچ کے اور اس صحافتی گروپ کے. تو یہ جو ان صحافیوں کے اوپر جو ہم ایک لیبل لگاتے ہیں لفافہ صحافی ہونے کا یا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرنے کا, اس کا مطلب یہ تو پھر آپ کا اور دیگر دوستوں کا نریٹو ٹھیک تھا. یار شفقت صاحب پرابلم اصل میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. آپ جو بات بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کھیل سکتے تھے, ہم آج چیخ چیخ کر دنیا کو یہ بتا سکتے تھے کہ دیکھیں کل ہم یہ کہتے تھے, آج اقوام متحدہ کہہ رہا ہے, کل پوری دنیا یہ چیخ چیخ کر کہے گی کہ بھارت دہشت گرد ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کشمیر میں دہشت گردی کی گئی, جس طریقے سے کشمیر میں پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے, یہ عمران خان صاحب تھے جو دنیا میں جس ملک میں جاتے تھے, جو بھی عمران خان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی, جو بھی عمران خان کا قوم سے خطاب ہوتا تھا, جو بھی عمران خان یونائٹڈ نیشن میں گئے, جس ملک کا عمران خان صاحب نے دورہ کیا یا کسی ہیڈ آف اسٹیٹ سے عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کو ایک بات کی ہے کہ یہ جو مودی ہے یہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور یہ جو ہے پورے پاکستان سے ہٹ کر دنیا بھر کے لیے یہ خطرناک چیز ہے. تو آج دیکھیں وہ دنیا خود ماننے کو تیار ہو چکی ہے, وہ دنیا خود کہہ رہی ہے کہ جو بھارت ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. تو ہمیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ آج ہمیں ٹرانسمیشن کرنی چاہیے تھی, آج ہمیں اسی پہ پروگرام کرنے چاہیے تھی کہ آج ہمارے بیانیے کی جیت ہوئی ہے, عالمی سطح پر ہمیں ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے, مسئلہ آ جاتا ہے بغض کا, انا کا اور دشمنی کا. اور وہ دشمنی یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, آپ انڈیا کو جا کے فتح بھی کر لیں تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. آج بھی آپ جا کر کشمیر کو فتح کر لیں تو حامد میر پھر بھی کہیں گے کہ دیکھیں جی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو ویسے کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ نواز شریف کو, میں نے آپ کو جو شروع میں بات کی کہ جب نواز شریف کا صرف ایک بیان جو سیرل المیڈا کو دیا گیا تھا, وہ اس پر انڈیا نے کس طریقے سے چیخ چیخ کر ٹرانسمیشن کی, کس طریقے سے وہ چلایا, کس طریقے سے اس نے شور ڈالا. آج یہ صورتحال ہے. آپ پورے پاکستان کے لیے اگر 1200 ارب روپے کا احساس پروگرام کے تحت اگر آپ پیکیج دیتی ہیں تو وہ میڈیا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. عالمی سطح پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں, آج عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں کورونا کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے, تو اس رپورٹ کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اگر اس پہ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ آتی ہے کہ جی یہ آج بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے, تو اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. تو پھر آپ کو اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے, مشن کیا ہے. اصل مقصد اور مشن شفقت علی قریشی صاحب صرف 2 خاندان ہیں, ان کا تحفظ چاہیے, ان کی منی لانڈرنگ کا تحفظ کرنا ہے, ان کی لوٹی ہوئی دولت کا تحفظ کرنا ہے. اس کے لیے پھر آپ سلیم نے صافی کو بھی پریشانی ہے. 2 خاندانوں کی باتیں کی, زرداری خاندان, بلاول بھٹو
اور بلاول زرداری کہنا چاہیے، بلاول زبردستی کے بھٹو ان دنوں بڑے پریشان ہیں، شہباز شریف کے در پہ بار بار ان کے چکر لگ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے والد کے اوپر جو کیسز ہیں، ان کے پھپھو کے خلاف جو نیب کیسز ہیں، وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، لیکن یہ شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات سے گریزاں کیوں ہیں؟ اور یہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس یہ کس بیل کس منڈے چڑھے گی؟ یہ کوئی کامیابی ان کو ملتی نظر آ رہی ہے؟ یار دیکھیں شفقت علی قریشی صاحب، ابھی میری ایک ہمارے رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں لندن میں، عرفان ہاشمی صاحب، اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو جو شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے اپنے مسائل ہیں، یہ جو مشترکہ پوزیشن ہے نا شفقت علی قریشی، مشترکہ اپوزیشن کے مشترکہ مسائل ہیں اور مشترکہ ان کی خواہشات ہیں۔ مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے کہ جب ان کا مشن ایک ہوتا ہے کہ عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، لیکن مسائل یہاں پر آ جاتے ہیں کہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں اور اپنی اپنی ترجیحات ہیں، جو جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کسی ایک پیج پر ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں جب مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آگے لگایا تھا اور اسلام آباد بھیجا تھا، یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے، مینس ہو جائے گا، عمران خان صاحب 2 دن بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ آج احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جب آزادی مارچ کیا گیا تھا اس وقت اپوزیشن میں شدید قسم کے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ مسئلہ یہ ہے جب اے پی سی کے لیے تو تمام جماعتیں راضی ہو جاتی ہیں، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جب باری آتی ہے تو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، ان کے ایک ایک بچے پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں، تو ان کو اپنا تحفظ چاہیے۔ بلاول زرداری ہیں، انہوں نے ابو بجاؤ مہم چلانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طور پر دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے۔ میرے جو مولانا فضل الرحمان کے نزدیک کیا لگے ان کو مسلم لیگ نون سے اور پیپل پارٹی سے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو تو یہ گھر بھیجنا چاہتی ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے، جو سٹرگل ہے اور جو ایک وے آف ورکنگ ہے، وہ ان جماعتوں کا الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب لندن جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے منتیں ترلے ہو رہی ہیں، اور شہباز شریف ہو سکتا ہے اگلے 1-2 ماہ میں یہ لندن واپس چلے بھی جائیں بیماری کی غرض سے اور اپنے علاج کے لیے، تو اس لیے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بلاول زرداری سے ملنا نہیں چاہتے، کیونکہ بلاول زرداری جو ہے وہ اپنے ابو کو بچانا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس ساری صورتحال میں بہت شکریہ ضمیر، آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا۔ مجھے شفقت علی کو محمد ضمیر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔